بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں تو انسانی زندگی روزمرہ کے حساب سے کسی نہ کسی مشکل میں پھنس جاتی ہے، اور یہ زندگی یوں بھی مشکلات سے عبارت ہے۔ پریشانیاں ہماری زندگی کا حصہ ہیں، لیکن جب یہی پریشانیاں بڑی یا اجتماعی ہو جائے، یا آنے والی مصیبت آسمانی یا زمینی ہو جائے، تو ذہن مختلف اندیشوں میں گھیر جاتا ہے، اور یہ سوال اٹھنے لگتا ہے کہ آخر ان مصائب کے نزول کے اسباب کیا ہیں؟ آخر مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ آئیے اس سوال کا جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہماری ہر اسلامی ویڈیوز حاصل کر سکیں۔ محترم قارئین، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور نہ یہ اس کی ذات کے لائق ہے۔ وہ کسی کو یوں ہی مفت میں بلا کسی گناہ کے گرفتار مصیبت نہیں کرتا۔ اللہ نے قرآن میں مختلف مقامات پر ہمیں اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ مصائب جو بھی آتے ہیں وہ انسانوں کے اپنے اعمال کا انجام ہے۔ کبھی تو یہ مصیبت تنہا شخص کے لیے نازل ہو کر اس کا خاتمہ کر دیتی ہے، اور کبھی نازل شدہ مصیبت کا ٹارگٹ پوری قوم ہوا کرتی ہے۔ آئیے اب اسباب پر نظر ڈال لیتے ہیں۔ سبب نمبر 1، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت۔ آپ پورا قرآن پڑھ جائیں، جہاں بھی قوموں کی ہلاکت کا تذکرہ کیا گیا ہے وہاں اسباب بھی مذکور ہیں، اور ان اسباب میں بنیادی سبب جو اللہ نے بیان کیا وہ اللہ اور اس کے رسولوں کی نافرمانی ہے۔ قوم نوح سے لے کر قوم موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام تک ساری قوموں پر نازل ہونے والی آفت و مصیبت کا مرکزی سبب اللہ اور رسول کی معصیت ہے۔ ہم بھی روزانہ نہ جانے کتنی بار ان دونوں کی نافرمانی کرتے ہیں، اور پھر مصیبت آ جانے پر واویلا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سبب نمبر 2، ناپ تول میں کمی کرنا۔ انسان ناپ تول میں کمی کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم اہل مدین میں یہ بیماری موجود ہے۔ انہیں ان کے اس غلط عمل سے منع کیا گیا، لیکن وہ باز نہیں آئے۔ نتیجتاً اللہ نے زلزلے کی شدید جھٹکوں سے ان کو اور ان کے گھروں کو برباد کر دیا۔ اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرنا شروع کر دیتی ہے تو ایسی قوم پر قحط سالی، مہنگائی اور حکمرانوں کی جور و ظلم جیسی مصیبتیں اللہ مسلط کر دیتا ہے۔ ابن ماجہ حسن 3246۔ اس حدیث کے بعد اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ سالی کیوں، مہنگائی کی مار کیوں، اور کیوں ہم ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ سبب نمبر 3، نیکی کا حکم نہ دینا اور برائی سے نہ روکنا۔ جب پوری قوم برائی میں ملوث ہو جائے، کوئی نیکی کا حکم دینے والا اور برائی کو برائی جانتے ہوئے بھی اس سے روکنے والا نہ ہو، تو بھی مصائب کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں بنی اسرائیل کے متعلق بیان کیا، ہم نے ان کو نجات دی جو برائی سے روکتے تھے، اور ان کو برے عذاب میں مبتلا کر دیا جنہوں نے ظلم کیا اس لیے کہ وہ نافرمان تھے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ اصحاب سبت کو اس لیے مصائب میں مبتلا کیا گیا کیونکہ وہ برائی سے روکتے نہ تھے۔ ویسے بھی خیر امت کا وصف ہے کہ وہ بھلائی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔ ہم اپنی ذمہ داری نبھائیں تو مصیبت ہمارے قریب نہیں آئے گی۔ سبب نمبر 4، زبان کا صحیح استعمال نہ کرنا۔ زبان بظاہر ایک چھوٹا سا انسانی عضو ہے، لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ جس کا درست استعمال بندے کو اللہ کا مقرب بنا دیتا اور غلط استعمال اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ ترمذی کی ایک روایت ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان صبح کرتا ہے تو تمام اعضاء انسانی تعظیم زبان کے سامنے جھک جاتے ہیں اور اس سے عرض کرتے ہیں کہ تو ہمارے سلسلے میں اللہ سے ڈر، ہم تیرے ساتھ ہیں، اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ لہٰذا انسان کو اپنی زبان کنٹرول میں رکھنی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات یہی چھوٹی چیز بہت باری مالی اور جسمانی نقصان کا باعث بن جاتی ہے۔ سبب نمبر 5، زکوٰۃ ادا نہ کرنا۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن ہے جو ہر صاحب نصاب پر فرض ہے، لیکن اگر کوئی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے یا پورے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے تو اسے عذاب الہی کا منتظر رہنا چاہیے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ زکوٰۃ کا مال روک لیتے ہیں یعنی ادا نہیں کرتے ہیں تو آسمانوں والا ان پر سے بارش کے قطرات کو روک لیتا ہے، اور اگر جانور نہ ہوتے تو بارش ہی نہ ہوتی۔ آج ملک کے مختلف علاقوں میں بارش کے نہ ہونے کا ایک سبب زکوٰۃ ادا نہ کرنا ہے، اور یہ ایسی مصیبت ہے جس کے چپیٹ میں پوری قوم ہے۔ سبب نمبر 6، آپسی اختلاف کا شکار ہو جانا۔ اختلاف کیسا بھی ہو بہرحال زحمت ہے، اختلاف کسی بھی اعتبار سے رحمت کا سبب نہیں بن سکتا۔ آج خصوصاً مسلمانوں پر اغیار کی جانب سے جو مصائب آ رہے ہیں یا مسلمان جن پریشانیوں کا شکار ہیں، اس کا ایک بنیادی سبب آپسی اختلاف ہے۔ اللہ نے قرآن میں جا بجا اختلاف سے بچنے اور اختلاف کے خطرناک عواقب کا تذکرہ کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو آپسی انتشار سے بچتے ہوئے متحد ہو کر رہنے کی تلقین کی ہے۔ سبب نمبر 7، جہاد سے اعراض۔ ماضی میں مسلمانوں کی کامیابی اور فتح و سر بلندی کا ایک سبب جہاد سے محبت تھا، مگر جب رفتہ رفتہ مسلمانوں نے جہاد سے اعراض کرنا شروع کیا، سستی و کاہلی کا شکار ہو گئے، اللہ کے راستے میں قربان ہو جانے کا جذبہ انہوں نے ختم کر لیا تو ذلت و رسوائی ان کا مقدر بن گئی۔ ہر چہار جانب سے انہیں مصائب نے جکڑ لیا اور دنیا میں ان کا عروج ماضی کی داستان بن گیا۔ سبب نمبر 8، دنیا سے حد درجہ محبت۔ یہ دنیا فانی ہے اور سراسر دھوکے کا سامان ہے۔ قرآن نے بے شمار مقامات پر دنیا کی حقیقت کو اجاگر کیا ہے اور مسلمانوں کو یہ بتلایا گیا کہ دنیا کی محبت کو اپنے دلوں میں جگہ نہ دیں۔ ساتھ ہی یہ بات بھی مذکور ہے کہ جب کوئی قوم اللہ کو بھول کر دنیا میں مست ہو جاتی ہے، دنیا کی لذتوں میں پڑ کر اپنی حمیت اور مقام کو فراموش کر دیتی ہے تو اللہ ایسی قوم کو کسی مصیبت میں مبتلا کر کے ہلاک و برباد کر دیتا ہے۔ سبب نمبر 9، نعمتوں کی ناشکری۔ اللہ نے حضرت انسان کو ان گنت نعمتوں سے نوازا ہے۔ انسان کا فرض ہے تو یہ ہے کہ وہ ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرے تاکہ اس کا رب خوش ہو کر اسے مزید عطا کرے، مگر جب انسان شکر کی بجائے ناشکری کرنی شروع کر دیتا ہے تو اللہ ایسے انسان کو بھوک کے عذاب میں گرفتار کر لیتا ہے، پھر وہ بندہ رب کی موجود نعمتوں سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ نے سورۃ نحل آیت نمبر 112 میں اسی کے جانب اشارہ کیا ہے۔ محترم قارئین، یہ سب کچھ اسباب اور ان کے علاوہ بھی کچھ اسباب ہو سکتے ہیں جن کی بنا پر انسانوں پر مصیبتیں نازل کی جاتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان اسباب سے دور رہیں اور ہر حال میں اللہ کا حقیقی اور محبوب بندہ بننے کی کوشش کریں تاکہ ہمارا رب ہم سے ہمیشہ خوش رہے اور خوش ہو کر ہمیں اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے۔ آمین ثم آمین۔